تجوید کے قاعدے سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 15واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ، قوف یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے پر پڑھیں گے۔ دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور دال کے اوپر جزم ہے تو دال میں قلقلہ ہوگا، یعنی دال کو ادا کرتے وقت اس کی آواز اپنے مخرج سے ٹکر کھا کر الگ ہو جائے گی۔ رائے مشددہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ حرف ہے تو میم میں اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ بنی میں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے کیونکہ حرف مد یا کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے۔ مد منفصل کو ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں اور 3 سے 4 الف کے برابر بھی۔ حمزہ میں کھڑا زبر ہے، یہ کھڑا زبر الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون میں کھڑا زبر یہ بھی الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ میم میں اظہار شفوی ہوگا۔ فی کے یا میں اور الف، یہاں پر الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہ لام ساکن حرف ہے تو فا متحرک حرف سے ملے گا۔ یہاں پر را مشددہ کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ را کے نیچے زیر، را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو پر پڑھیں گے اور قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے اور اس کے اوپر جزم ہے تو قاف میں قلقلہ بھی ہوگا۔ نون میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو اس میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی طا کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ تا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ با میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ ضاد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ نون میں کھڑا زبر ہے، یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا۔ لام میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ تا کو باریک پڑھنا ہے اور یہاں پر یا ساکن سے پہلے سا کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اور را میں زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے اور اس تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ اور یہاں پر میم مشدد ہے تو غنہ ہوگا اور یہاں پر نون ساکن کے بعد خا ہے حروف حلقی میں سے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے تو دونوں کو پر پڑھیں گے۔ اور قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے اور اس کے اوپر جزم ہے تو قاف میں قلقلہ بھی ہوگا۔ نام الف مدہ ہے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں پر 2 زبر ہے، وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، اس طرح سے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یوما، یہاں پر واو ساکن سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے تو واو لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ دال حروف قلقلہ میں سے ہے تو دال میں قلقلہ ہوگا۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے عین کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ نام الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد با ہے تو تنوین کو اس چھوٹی میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ با میں الف مدہ ہے تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن، یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ تا یہ کھڑا زبر کی طرح ہوتا ہے اور ہا میں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے اور ہا میں کھڑی زیر ہے، یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر واو میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ لام میں جو مد ہے مد متصل ہے کیونکہ کھڑا زبر کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے۔ مد متصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور قاف حروف قلقلہ میں سے ہے تو قاف میں قلقلہ بھی کریں گے۔ را کے اوپر زبر، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ تا میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، میم میں اظہار شفوی ہوگا، لام میں الف مدہ ہے۔ ظا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، منہ میں واو مدہ ہے، یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں پر 2 زبر ہے تو وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، اس طرح سے۔
فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا۔ ومن نون ساکن کے بعد یہاں پر کاف ہے حروف اخفا میں سے، تو نون میں اخفا ہوگا، یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ کاف میں الف مدہ ہے، فی میں یا مدہ ہے، ہا میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، دال کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، کیونکہ کھڑی زیر کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے۔ کھڑی سے مد منفصل کو ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، اور 3 سے 4 الف کے برابر بھی۔ میم میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر یا میں اور الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ حمزہ میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے پر پڑھیں گے۔ را کے اوپر زبر، را کو پر پڑھیں گے۔ میم میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں پر 2 زبر ہے، تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے وقفی کی صورت میں اس طرح سے۔ وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ وَإِن نون میں یہاں پر اخفا ہوگا، کاف میں الف مدہ ہے، دو میں واو مدہ ہے، اور الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر نون میں واو مدہ ہے، یہاں پر الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ دال کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر جو مد ہے مد منفصل ہے، کیونکہ حرف مد یا کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے۔ یہاں پر واولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، یہاں پر یالین سے بھی نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ نا میں جو مد ہے یہ بھی مد منفصل ہے۔ یا میں یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، اور را کے نیچے زیر اور را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی یالین ہے، نا میں الف مدہ ہے، غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر بھی یالین ہے۔ را کو پر زبر، را کو پر پڑھیں گے، ہا الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ اور یہاں پر تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے، تو تنوین کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ یہاں پر تا مشدد حرف ہے تو لام متحرک حرف سے ملے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، دال کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر واو مدہ ہے۔ خا کو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے، اور یہاں پر 2 زبر ہے، تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اس طرح سے۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ ولولا یہاں پر واولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ لام میں جو مد ہے مد منفصل ہے۔ یہاں پر نون ساکین کے بعد سا ہے حروف اخفا میں سے، تو نون میں اخفا ہوگا۔ نون میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یہاں پر دال میں حروف دال، اور یہاں پر دال حروف قلقلہ میں سے ہے، تو دال میں قلقلہ کریں گے، اور قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر دال ساکن حرف ہے اور تا مشدد حرف ہے، اور دونوں کا مخرج ایک ہی ہے۔ دال اور تا دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، تو دال جو ہے تا میں مدغم ہو جائے گا، اور اس ادغام کو ادغام متجانسین کہتے ہیں، یعنی دال کو نہیں پڑھیں گے، تا کو پڑھیں گے، کاف یا تا سے ملے گا۔ یہاں پر را ساکن سے پہلے تا کے اوپر زبر، تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یالین ہے، میم میں اظہار شفوی بھی ہوگا، یہاں پر یالین ہے، یہاں پر تنوین میں اخفا ہوگا، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر یا مدہ ہے، اور یہاں پر 2 زبر ہے، تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اس طرح سے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اذل ذال کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے، تو ادغام تام ہوگا۔ قاف کو پر پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے، اور قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے۔ نون میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ یا میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، واو میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر الف مدہ ہے، یہاں پر میم مشدد غنہ ہوگا، لام میں الف مدہ ہے۔ یہاں پر یالین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، نام الف مدہ ہے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، اور را کو پر پڑھیں گے اس طرح سے۔ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ وَإِن نون میں اخفا ہوگا، کاف میں الف مدہ، دو میں واو مدہ ہے۔
یہاں پر زو میں بھی واو مدہ ہے، یہاں پر الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر را ساکن سے پہلے الف کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، خا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے، جو میں واو مدہ ہے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا ہے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے، ہا میں الف مدہ ہے۔ یہاں پر تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے تو ادغام تام ہوگا، لام میں الف مدہ ہے، سو میں واو مدہ ہے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، لام میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، الا میں بھی الف مدہ ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے اور یہاں پر یا مدہ ہے، اور یہاں پر ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اس طرح سے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ سنت نون مشدد ہے، غنہ ہوگا، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، قاف کو پر پڑھیں گے، دال میں قلقلہ ہوگا، را کو پر پڑھیں گے، نام الف مدہ ہے، قاف کو یہاں پر پر پڑھیں گے، با میں قلقلہ ہوگا، یہاں پر نون ساکن کے بعد را ہے حروف یرملون میں سے تو نون کو را سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ را مشددہ کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، نام الف مدہ ہے، لام میں بھی الف مدہ ہے، یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا، نام الف مدہ ہے، یہاں پر یا مدہ ہے، یہاں پر ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اس طرح سے۔ سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا۔ اقیم اس قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر الف لام حروف شمسی صاد کے شروع میں تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، لام میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، واو میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، لو میں واو مدہ ہے، یہاں پر الف لام حروف شمسی شین کے شروع میں تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہوگا، لام میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، غین اور قاف دونوں حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، الف میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر یالین ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور را کو بھی پر پڑھیں گے، حمزہ میں کھڑا زبر ہے، یہاں پر الف میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر جیم حروف قلقلہ میں سے ہے تو جیم میں قلقلہ ہوگا، اور یہاں پر وقف کریں گے تو را کا زیر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر را کو پر پڑھیں گے، کیونکہ را ساکن سے پہلے جیم ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، وہ زبر والا حرف ہے تو پر پڑھیں گے اس طرح سے۔ اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر۔ ان نون مشدد غنہ ہوگا، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو را ساکن سے پہلے قاف کے اوپر پیش ہے تو را کو بھی پر پڑھیں گے، حمزہ میں کھڑا زبر ہے اور الف میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے، جیم میں قلقلہ ہوگا، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے، کاف میں الف مدہ ہے، ہو میں واو مدہ ہے، اور یہاں پر ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اس طرح سے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ وَمِنَ یہاں پر الف میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا، یہاں پر یالین ہے، یہاں پر دال میں قلقلہ ہوگا، ہا میں کھڑی زیر ہے، یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے، نام الف مدہ ہے، یہاں پر تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے تو ادغام تام ہوگا، اور سین میں جو مد ہے مد منفصل ہے کیونکہ کھڑا زبر کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، اور یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، با میں قلقلہ ہوگا، را کو پر زبر، را کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے اور یہاں پر الف مدہ ہے۔ یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، منہ میں واو مدہ ہے، اور یہاں پر ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اس طرح سے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ وَقُرْ یہاں پر قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر لام ساکن ہے، اس کے بعد را مشدد ہے تو لام یا را سے مل جائے گا، اور لام اور را دونوں کا مخرج قریب قریب ہے، ایک ہی مخرج نہیں ہے لام اور را کا، دونوں کا مخرج جو ہے قریب قریب ہے، تو جب ایسا دو حرف آتا ہے ساکن مشدد حرف تو اس وقت جو ادغام ہوتا ہے، اور اس ادغام کو ادغام متقاربین کہتے ہیں، اس کو بغیر غنہ کا پڑھتے ہیں،
یعنی لام کو نہیں پڑھیں گے، را کو پڑھیں گے. اور رائے مشددہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر دال میں قلقلہ ہوگا، خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. نیم یا مدہ ہے، یہاں پر بھی دال میں قلقلہ ہوگا، خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، دال میں قلقلہ ہوگا، قاف کو یہاں پر پر پڑھیں گے. اور یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا. خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے. جیم میں قلقلہ ہوگا، نیم یا مدہ ہے. خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو پر زبر، را کو پر پڑھیں گے. صاد کو بھی پر پڑھیں گے، دال میں قلقلہ ہوگا، قاف کو یہاں پر پر پڑھیں گے. اور یہاں پر بھی ادغام ناقص ہوگا، جیم میں قلقلہ ہوگا. اور یہاں پر لام ساکن ہے اور لام مشدد ہے تو یہاں پر یہ بھی ادغام ہوگا، اور اس ادغام کو ادغام مثلین کہتے ہیں، بغیر غنہ کا پڑھتے ہیں. اور یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر نون ساکن کے بعد لام حروف یرملون میں سے تو ادغام تام ہوگا. یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، اور تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد نون حروف یومین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا. صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے. اور یہاں پر وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے، اس طرح سے. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا.